بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو لیکچر ہے وہ سوشیولوجی پارٹ 2 کے لیے ہے۔ ہم لوگ سوشیولوجی کا جو پارٹ 2 ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں جو فرسٹ جو ہم لوگ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جس سے ہے وہ انٹروڈکشن ٹو کرمنالوجی ہے۔ آج اس چیپٹر میں جس طرح سلائیڈ نمبر 1 میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا چیپٹر نیم بھی، اور ساتھ میں ٹاپک جو ہیں وہ اس میں آج ہم 3 ٹاپک جو ہیں اس کو ہم لوگ کور کریں گے کہ کرائم کیا ہے، کرمنالوجی کیا ہے اور کرمنل لا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 2 کی طرف۔ سلائیڈ نمبر 2 میں سب سے پہلے آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ مین ہیڈنگ کے طور پر کرائم لکھا ہوا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کرائم ہے کیا۔ وہ کہتی ہیں این ایکٹ آف omission prohibited and punished by the law. A crime is an illegal action or activity of which a person can be punished by a law. A crime is a deliberate act that causes physical and psychological harm, damage to or loss of property, and it's against the law. سمپلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرائم ہے یہ ایک پروہیبٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جسے روکا جائے، مطلب ایک ایسا ایکٹ ہے جس سے آپ کو منع کیا جاتا ہے، اور اب جب اس بات کو کرتے ہیں اور منع نہیں ہوتے تو اس پر آپ کو سزا دی جاتی ہے، اور وہ سزا جو ہے وہ قانون کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ سیکنڈ ڈیفینیشن میں جہاں وہ انلیگل ایکشنز کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کرائم ایک انلیگل ایکشن ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کو قانون جو ہے وہ آپ کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ قانون آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو آپ کا قانون جو ہے وہ سزا دیتا ہے۔ اسی طرح تھرڈ ڈیفینیشن میں یہ کہتے ہیں کہ ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے۔ ڈیلیبریٹ ایکٹ کا مراد ایک ایسا ایکشن، ڈیلیبریٹ مطلب آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ اختیاری طور پر جانتے ہوئے اس چیز کو کر رہے ہوتے ہو، جس کی وجہ سے جس کے نتیجے میں سائیکولوجیکل اور فزیکل ہارم ہوتا ہے کس کو، اگلے بندے کو، مطلب ایک ایسا ایکشن جو آپ ارادی طور پر کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگلے بندے کو جسمانی یا روحانی طور پر یا ذہنی طور پر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، یا یہ سمجھ لو کہ پراپرٹی کا آپ لاس کرتے ہو، اور وہ جتنے بھی ایکشن آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو لا آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا۔ اسی طرح ساتھ میں وہ کہتی ہیں این ایکٹ کمیٹیڈ ان اے وائلیشن آف لا ویئر دی کانسیکوینسز آف کنوکشن بائی اے کورٹ از پنشڈ اسپیشلی ویئر دی پنشمنٹ از اے سیریس آن سرٹن امپریزمنٹ۔ مطلب وہ یہی کہتی ہیں کہ ایک ایسا ایکٹ ہوتا ہے جس میں آپ لا کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کی جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو سزا دیتی ہیں، اور وہ سزا سیریس قسم کی بھی ہوتی ہے، جس طرح سزائے مطلب عمر قید ہو گیا، امپریزمنٹ مطلب جیل میں جانا۔ اب یہاں پہ وہ 3 چیزیں اس کو کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں اب اس میں جو سیریس پنشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لافل ایکٹیویٹی جس تک وہ اسٹیٹیکلی ریلیٹڈ ٹو وائلنٹ کرائم سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے۔ پھر سیریس آفینس ایک شدید قسم کا ایک سیریس آفینس اسپیشلی ون از اے وائلیشن آف مورالٹی، مطلب سیریس آفینس کس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو اخلاقیات سے جو برعکس کام ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں۔ اب تھرڈ میں وہ یہ کہتی ہیں این انجسٹ سینس لیس اور ڈسگریسفل ایکٹ اور کنڈیشن، مطلب آپ ایک ایسا عمل کرتے ہو جو کسی طور پہ بھی پروکات نہیں ہے، ایسا چیز جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی، مطلب موریلٹی کے خلاف جتنی بھی چیزیں جائیں گی، اخلاقیات کے خلاف آپ جتنے بھی کام کریں گے اس میں گریس نہیں ہوگی۔ تو وہ یہی کہتی ہیں کہ آپ جب کرائم کو سمپلی جب آپ اس کو ڈیفائن کرنے لگتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے، ایک انلیگل ایکٹ ہے، ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ فزیکلی مینٹلی اگلے بندے کو ہارم کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو سمپلی کرائم یہ ہے۔ لاسٹ پیراگراف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت قسم کے جو ہے وہ جرائم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہر جرم کی نوعیت دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، پھر ان جرائم کو کرنے والے بعض اوقات ایک ہی نوعیت کے جو جرم ہوتا ہے اس کو جو کرنے والے ہوتے ہیں، جو فینڈرز ہوتے ہیں، وہ ایج کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، پیشے کے لحاظ سے ان چیزوں میں ڈفرینسز آ سکتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ کرائم ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے، کچھ تھوڑی کم نوعیت کی ہوتی ہیں، کچھ بہت زیادہ ایکسٹریم قسم کی ہوتی ہیں۔ اب جس طرح کرائم کیا ہے، آپ چوری کرتے ہو وہ بھی تو ایک کرائم ہے، آپ کسی کو جو ہے پراپرٹی کے لحاظ سے مالی طور پر آپ اس کو جو ہے ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ بھی تو ایک کرائم ہے، لیکن اس کی نوعیت بدل، اب یہی آپ کسی کا مرڈر کر دیتے ہو وہ بھی کرائم ہے، لیکن ان دونوں کی جو ہے
نوعیت ہے وہ مختلف ہے، اور اسی لحاظ سے ان کی نوعیت کے لحاظ سے ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی مختلف ہے۔ اب چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 3 کی طرف۔ نیکسٹ سلائیڈ پر جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کرمنالوجی لکھا ہوا ہے۔ اب کرمنالوجی کیا ہے؟ ہم نے کرائم دیکھ لیا، ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے جس میں آپ فزیکلی اور مینٹلی ہارم کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایک ان لافل ایکٹ ہے۔ اب کرمنالوجی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں دی سائنٹیفک اسٹڈی آف کرائم اینڈ کرمنلز۔ اب کرائم دیکھ لیا، کرائم وہ ایک ایکٹ ہے جو ایلیگل ہے۔ کرمنل کیا ہے؟ وہ جو اس ایکٹ کو کر رہا ہوتا ہے اس کو کرمنل کہتے ہیں۔ اب کرمنالوجی کیا ہے؟ یہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے جو ایک پروسیجر کے تحت کرائم اور کرمنلز ان دونوں کو اسٹڈی کرتی ہے۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں کرمنالوجی دی سائنٹیفک اسٹڈی آف نان لیگل اسپیکٹ آف کرائم اینڈ ڈیلیکوینسی including its causes, correction, prevention from the point of view of diverse disciplines as anthropology, biology, psychology, psychiatry, economics, sociology and statistics۔ بیسیکلی کرمنالوجی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے جو نان لیگل اسپیکٹ کو اسٹڈی کرتی ہے۔ اس میں کیا دیکھتی ہے کہ کرائم کیا ڈیلیکنسی، صرف وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون سا جرم ہو رہا ہے، بلکہ اس جرم کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا کیا ایسے اسپیکٹس ہیں جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے پریونشن یا ان ساری چیزوں کو روکا جا سکتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ باقی جتنے ڈائیورس ڈسپلن ہیں، باقی جتنے سبجیکٹس ہیں وہ ان کی ہیلپ لیتی ہے۔ نیکسٹ جو پیراگراف ہے اس میں یہ کہتی ہیں دی اسٹڈی آف کرائم اینڈ ڈیلیکوینٹ بیہیویئر۔ کرمنالوجی از انٹرڈسپلنری فیلڈ in the both behavior and social sciences, which draw primarily upon the research of sociologists, psychologists, philosophers, psychiatrists, biologists, social anthropologists, as well as a scholar of law۔ بیسیکلی کرمنالوجی میں آپ کرائم اور ڈیوینٹ بیہیویئر جو ہوتے ہیں ان دونوں کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں جو کرمنالوجی کا اسکوپ ہے، آپ جسٹ نہ صرف اس کو سوشل سائنسز میں اس کو انکلوڈ کرتے ہیں بلکہ بیہیویئر سائنسز میں بھی آپ آپ کرمنل کیا ہے، کرمنل ایکٹ کیا ہے۔ کرمنل ایکٹ ایک بیہیویئر ہے، مطلب ایک ایکٹ ہے، ایک عمل ہے، عمل کس سے آپ کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بیہیویئر سائنسز اور سوشل سائنسز ان دونوں میں جو ہے یہ اپلیکیبل ہے، اور ان دونوں فیلڈ میں یہ جو ہے یہ اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ لاسٹ پیراگراف میں یہ کہتے ہیں ویور فرام دی لیگل پرسپیکٹیو دی ٹرم crime refer to individual criminal actions and the societal response to those actions۔ بیسیکلی لیگل پرسپیکٹیو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تو جو کرائم ہے یہ ٹرم ہے انڈیویجول کرائم، مطلب جو ایک فرد جو کرمنل ایکشنز کر رہا ہوتا ہے وہ، اور ان کرمنل ایکشنز پر سوسائٹی کیا رسپانس دے رہی ہے، سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، ریجیکٹ کر رہی ہے، اور کس کرمنل ایکٹ کے اوپر وہ کون سی پنشمنٹ آپ کو دے رہی ہے، یہ ساری چیزیں لیگل پرسپیکٹیو کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی کرائم کے جو پنشمنٹ ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ طرح کی ہے۔ اب یہاں پر نیکسٹ میں یہ کہتے ہیں بائی دی کمپیریزن دی فیلڈ آف کرمنالوجی انکارپوریٹ اینڈ ایگزامن broader knowledge about crime and criminals۔ For example, criminologists has attempt to understand why people are more or less likely to engage in a criminal or a delinquent behavior। Criminologists have also examined and attempt to explain differences in a crime rate and criminal code between the society and change in a rate and law over time۔ وہی بات کہ کرمنالوجی میں سائنٹیفک اسٹڈی میں ہم لوگ یہی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک کرائم ہے تو اس جگہ پر اس کرائم کی کیا کیا وجوہات ہیں، اس کو کس طرح سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے پریونٹ کرنے کے لیے کون کون سے لاز ہم لوگ انٹروڈیوس کروائے جا سکتے ہیں، اور ایک ہی ایکشن کسی ایک جگہ پر تو جو ہے وہ کرائم میں آ رہا ہے، کسی دوسری جگہ پر نہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر آپ شراب کی بات کر لو، ہر جگہ پر جو ہے ایک جیسا اس کے بارے میں رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے، تو یہ ڈفرینٹ کر رہا ہے۔ ہر ایکشن ڈیلیکیٹ بیہیویئر جو ہے وہ ہر جگہ پر کرائم نہیں گنا جاتا، اور بہت سارے ایسے کرائم ہیں، کرائم ان کو ہر جگہ پر کرائم کنسیڈر تو کیا جاتا ہے لیکن ان کی جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ سیم نہیں ہوتی۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 4 کی طرف۔ سلائیڈ نمبر 4 میں کیا ہے؟ کرمنل لاء کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کرمنل کرائم ہم نے پڑھ لیا، کرمنل کیا ہے؟ اس کرائم کو کرنے والا، اور کرمنل لاء سمپلی ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرائم ہیں ان سے ریلیٹڈ جو سوسائٹل، یا یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کے ملک میں جو قانون بنایا جاتا ہے کرائم سے ریلیٹڈ، ان کو کرمنل لاز کہتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، دین میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کرمنل لاء از دی باڈی آف لاء دیٹ ریلیٹڈ ٹو کرائم
its prescribed conduct perceived as threatening, harmful, or otherwise endangering to the property, health, safety, moral welfare of the people, inclusive of oneself. Most criminal law is established by the state, which is to say that the law are enacted by the legislator. Criminal law includes the punishment and rehabilitation of the people who violate such laws. بیسیکلی کرمنل لا ایک باڈی آف لا ہے، ایک قانون کا ایک ڈھانچہ ہے جو کرائم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جس میں آپ پرسکرائب کرتے ہیں کہ کسی کو ہارم کرنے کے لیے، ہیلتھ، پراپرٹی، ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ آپ جتنے بھی ایکٹ کرتے ہیں جو آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے یا آپ کو روکا جاتا ہے، لیکن جب آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو سوسائٹی یا آپ، اور بیسیکلی یہ جتنے بھی کرمنل لاز ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ کی طرف سے آپ پر لاگو کیے جاتے ہیں. اسٹیٹ نے ان ایکٹ کے لحاظ سے کون کون سے لاز بنائے ہیں اور ہر ایک ایکٹ کے بارے میں کیا پنشمنٹ ہے اور کیا ریہیبلیٹیشن ہے اور کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرمنل لاء میں آتی ہیں. سیکنڈ پیراگراف ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کرمنل لاز ویریز اکارڈنگ ٹو jurisdiction and different from the civil law, where emphasis is more on dispute resolution and victim compensation rather than or punishment or rehabilitation. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو کرمنل لا اور سول لا، ان دونوں سے یہ دونوں جو ہے ایک چیزیں نہیں ہیں، ڈفرینٹ ہیں. یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرمنل لا ہے وہ پنشمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں، جبکہ جو سول لا ہے اس میں جو فرسٹ ان کی کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ڈسٹریبیوٹ جو ہے ان کو کسی نہ کسی طرح سے ریزالو کروا لیا جائے، بجائے کہ سزاؤں کی طرف اور ریہیبلیٹیشن کی طرف جایا جائے. اب یہاں پر یہی بات کرتے ہیں کہ فرسٹ جو ہے، پہلے جو تھے فرسٹ جو سویلائزیشن آئی تھی اس میں جا کے ان دونوں کو مختلف دیا گیا تھا کہ جو کرمنل لا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور سول لا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 5 کی طرف. سلائیڈ نمبر 5 کی جو فرسٹ پیراگراف ہے اس میں بتاتے ہیں دی کرمنل لا از ڈسٹنکٹیو from the uniquely serious potential consequences of the sanctions from the failure to abide by its ruler. Every crime is composed of criminal elements. Next میں وہ کہتے ہیں capital punishment may be imposed in some jurisdiction from the most serious crime, physical and corporal punishment. Corporal punishment may be imposed such as wiping and caning. Although these punishments are prohibited in much of the world, individuals may be incarcerated in a prisons or a jails in a variety of conditions depend on the jurisdiction. Confinement may be a solitary length of the مطلب یہاں پر بیسیکلی وہ یہاں پر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کرمنل لا ہے یہ یونیک اس لیے ہے کہ اس میں آپ کو سینکشنز کے ذریعے، مستحبات کے ذریعے، مستحبات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائٹ اور رانگ جو آپ کو کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اچھائی پر آپ کو ریوارڈ دیا جاتا ہے، برائی پر آپ کو پنشمنٹ دی جاتی ہے. تو اس کے ذریعے آپ ان رولز کو آپ پر لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جاتی ہے، وہ یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی کرمنل لا ہوتے ہیں وہ کرمنل ایلیمنٹس کے ذریعے مل کر بنے ہوتے ہیں. آپ اور لاسٹ جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ سے مراد ایسی سزائیں ہوتی ہیں جو بڑی سزائیں ہوتی ہیں. کیپٹل پنشمنٹ جس میں ہم لوگ سزائے موت کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف یہ جو کرائم ہوتے ہیں، سیریس کرائم پر آپ کو جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹس دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات جو چھوٹے موٹے آپ کرائم کرتے ہیں ان پر آپ کو چھوٹی موٹی سزائیں دی جاتی ہیں، زیادہ بڑی سزائیں نہیں دی جاتی. اور جو آپ ایسے ایکٹ کرتے ہیں جو بہت زیادہ اپنی نوعیت میں سنگین ہوتے ہیں ان کیسز میں آپ کو جیل بھیجا جاتا ہے یا آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے، عمر قید کی سزائیں دی جاتی ہیں. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں گورنمنٹ سپروائزر میں بھی امپوز انکلوڈنگ ہاؤس اسسٹ and convict may be required to confirm the particularized guideline as a part of parole and probation. یہاں پر پیرول اور پروبیشن یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ ایسے کرمنل ایکٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں جو لا کے اکارڈنگ نہیں ہوتا تو آپ کو اس پہ چھوٹی موٹی سزائیں دی جاتی ہیں، جس طرح آپ کو ضمانت دے کے بری کر دیا جاتا ہے اور ایک پیرول اور پروبیشن آفیسر ہوتا ہے جو آپ کی نگرانی کرتے رہتے ہیں.
تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ کرمنل لاز بنائے جاتے ہیں. کچھ کرمنل لاز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی ایک ایسا ایکٹ کیا ہے جو ایلیگل ایکٹ ہے اور کرائم لا کے اکارڈنگ نہیں ہے تو اس پر آپ کو تھوڑی بہت تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور آپ کی جو ہے وہ گائیڈ لائن یا یہ سمجھ لیں کہ آپ کی نگرانی کی جاتی ہے کہ آپ اس کام سے باز آئیں یا نہیں آئیں. اسی طرح چلتے ہیں جناب سلائیڈ نمبر 6 کی طرف. سلائیڈ نمبر 6 میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 آبجیکٹیو ہیں کس کے کہ کرمنل لا کو کیوں انفورس کروایا جاتے ہیں یا کیوں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. سلائیڈ نمبر 6 میں جیسے مین ہیڈنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا 5 آبجیکٹیوز آر وائڈلی ایکسیپٹیڈ فار دی انفورسمنٹ آف کرمنل لا. فرسٹ میں وہ یہ کہتے ہیں ریٹریبیوشن, ڈیٹرنس, انکیپیسٹیشن, ریہیبلیٹیشن اینڈ ریسٹوریشن. فرسٹ وہ یہ کہتے ہیں ریٹریبیوشن کیا ہے. ریٹریبیوشن وہ یہ کہتے ہیں کرمنل آؤٹ ٹو بی پنشڈ ان سم وے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے آپ نے پنش کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ دس دی موسٹ وائڈلی سین گول. مطلب سب سے پہلا گول جو ہوتا ہے کرمنل لا کا یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کرائم کرتا ہے تو اس کو اس کی پنشمنٹ دی جائے, تھوڑی ہو یا بڑی ہو. اب یہاں پر وہ یہی آگے کہتے ہیں کہ کرمنل ہیو ٹیکن ان پراپر ایڈوانٹیج. وہ یہی بات کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی فائدے کے طور پر کوئی ایڈوانٹیج یا فائدے کے طور پر انہوں نے کوئی ایسا ایکٹ کر لیا ہے جو کرمنل ایکٹ میں انکلوڈ ہوتا ہے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کو بیلنس کریں. مطلب اگر ایک بندے نے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا تو آپ تھوڑی بہت اس کو سزا دے کر اس کو کسی نہ کسی طرح سے بیلنس کر لیا جائے. رائٹننگ دی بیلنس مطلب آپ اس کو سزا دے کر کسی بھی طرح کی فائن کر ویسے فائن کے ذریعے مطلب مالی یا جسمانی کوئی بھی چھوٹی موٹی سزا کے ذریعے آپ اس کو پراپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے نیکسٹ وہ کہتے ہیں ڈیٹرننس کیا ہے. ڈیٹرننس میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول ڈیٹرننس از ایم ٹو ورڈ اے اسپیسیفک اوفینڈر. دی ایم از ٹو امپوز اے سفیشینٹ پلینٹی ٹو discourage the offender from the criminal behavior. General deterrence aim at the society at large by imposing penalty on those who commit offense. Other people are discouraged from the committing those offense. Deterrence مطلب یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولس کو اس لیے اس کا مطلب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مطلب منع کرنا. اب یہ کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی بندہ ہے جو کوئی جرم کرتا ہے, اب جب آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک بندہ جرم کرتا ہے اس پر اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی, اس کو اس سے منع نہیں کیا جاتا, تو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس چیز کو کام کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کو بیلنس رکھنے کے لیے, سوسائٹی کو چلانے کے لیے جو لوگ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ایسے ایکٹ کرتے ہیں جو ایلیگل ایکٹ ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی سزا یا ان کو پلنٹی دی جائے تاکہ ڈسکریج کریں. نہ صرف وہ جو بندہ وہ کام کر رہا تھا ایلیگل ایکٹ کر رہا تھا وہ اس چیز سے باز ہے, بلکہ دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس چیز سے نصیحت پہنچے. ایک کرمنل لا کا جو ہے وہ آبجیکٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈسکریج کریں کہ وہ ایسے جو کرمنل بیہیویئرس ہیں ان سے وہ دور رہیں. پھر انکیپیسٹیشن کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ڈیزائن سمپلی ٹو کیپ کرمنل اوے فرام دی سوسائٹی سو دیٹ دی پبلک از پروٹیکٹیڈ فرام دی misconduct. This is often achieved through prison sentence to the death penalty. اور وہ یہاں پر یہی بات کرتے ہیں انکیپیسٹیشن میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسک مقصد کرمنل لا کا یہ ہوتا ہے, اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سوسائٹی میں ہونے سے روکا جائے. اب کہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ڈیٹرنس میں دیکھا کہ پینلٹی کے ذریعے روکا جاتا ہے, اب جب ایک چیز پینلٹی کے ذریعے چھوٹی موٹی سزا کے ذریعے نہیں رک رہی تو آپ سنگین جرائم کے لیے سنگین سزائیں رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ اس چیز سے منع ہو سکیں. جیسے پریزن سینٹینس مطلب عمر قید کی جو سزائیں ہیں, پھر ڈیتھ پینلٹی مطلب سزائے موت کی سزائیں, ان کے ذریعے بھی لوگ جو ہیں ان کرمنل ایکٹیویٹی سے دور رہتے ہیں تاکہ ان کو وہ نہ کریں. نیکسٹ وہ یہ کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن کیا ہے. ریہیبلیٹیشن میں وہ یہی کہ آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ایم ایٹ ٹرانسفارمیشن اینڈ ٹرانسفارمنگ این offender into an valuable member of the society. Its primary goal is to prevent further offense by convincing that offender that their conduct was wrong. مطلب ریہیبلیٹیشن میں آپ ان کی ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں جس طرح آپ ریسوشلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ ان افراد کو
جرائم پیشہ افراد سے علیحدہ رکھ کر آپ ان کی دوبارہ سے تربیت کرتے ہیں، ری سوشلائزیشن کرتے ہیں، ان کے اندر نئی طریقے سے ویلیوز کو جو ہے انٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ویلیبل ممبر آف دی سوسائٹی کے طور پر سوسائٹی میں موو کر سکیں۔ پھر ریسٹوریشن میں وہ یہ کہتے ہیں دس از اے وکٹم اورینٹیڈ تھیوری آف پنشمنٹ، دس گول از ریپیئر تھرو اسٹیٹ اتھارٹی اور انجری انفیکٹڈ اپون دی وکٹم بائی دی offender۔ وہ یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ریسٹوریشن میں بھی یہی ہے کہ جو وکٹم یا اورینٹیڈ تھیوری پر یہ بیس کر رہا ہے، جس کا مین مقصد یہی ہے کہ جو اسٹیٹ یا اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایسے اسٹیپ لے جس کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو یا ان کرمنل ایکٹیویٹیز کو روک سکیں تاکہ افراد ان کام کو دوبارہ نہ کر سکیں۔ جس طرح جو جوئے لوگ کھیلتے ہیں، آپ نے پکڑا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو چھوڑ دیا، بجائے آپ ان چھوڑ کے آپ ان سے وہ جو منی ہے وہ دوبارہ نکلوائیں تاکہ لوگوں میں وہ چیز نہ جائے کہ اس کو کرنے سے کوئی نہیں، تھوڑی بہت سزا ہوگی تو آپ چھوٹ جائیں گے۔ یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کرمنل لا کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے راستے، ایسے طریقے نکالے جائیں جس کے ذریعے آپ ان کرمنل ایکٹیویٹیز کو روک سکیں۔ آگے چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 7 کی طرف، جہاں پر انہوں نے کرمنل لا کو آگے فردر اور ایکسپلین کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دی کرمنل لا سیٹ آؤٹ دی ڈیفینیشن آف کرمنل offense and the rule and procedure that apply when the police investigate an offense they allege you to have committed, when the prosecuting authority charge you, when you must appear in a criminal court, if you admit the offense or you are found guilty, the court will impose a punishment on you ranging from the fine, community order and imprisonment۔ اب یہاں پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کرمنل لا ہے، اس نے جو کرمنل offense ہے اس کی ڈیفینیشن کو اور اس کے رولز اور پروسیجر کو سارا بتایا۔ وہ یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ کرمنل لا کیا ہے، کہ کس طرح سے آپ کرائم کے مطلب کوئی بھی ایک بندہ ہے جس نے اگر مجرم ہے، جب تک اس پر جرم جو ہے ثابت نہیں ہوتا وہ مجرم نہیں، وہ ملزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک سارا وہ پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اس سارے پروسیس سے گزر کر مطلب اس کرمنل ایکٹیویٹی کو جو ہے اس کی سزا دیتے ہیں۔ تو اس کے سارے بارے میں سارا یہ بتایا گیا ہوا ہے۔ جس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشن میں بتایا کہ جو پولیس انویسٹیگیشن ہوتا ہے وہ آپ سے جو آپ نے اوفینس کیا ہے، جو جرم کیا ہے، اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ گلٹی مطلب اگر آپ اپنے اس جرم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مان لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو کورٹ کے سامنے، کرمنل کورٹ کے سامنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ گلٹی ثابت ہوتے ہو تو آپ کو اس پہ پنشمنٹ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کم نوعیت کا جرم تھا تو آپ کو فائن کیا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر زیادہ کوئی سخت نوعیت کا تھا تو اس پر آپ کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 8 کی طرف۔ سلائیڈ نمبر 8 میں جیسے فرسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کرمنل لا کے نام بولڈ لکھا ہوا ہے، وہاں پر بولڈ کر کے لکھا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کرمنل لا دی باڈی آف لا دیٹ ڈیفائن کرمنل offenses, regulate the apprehension, charging, the trial of the suspected person and fix penalties and mode of the treatment applicable to a convicted offenders۔ offender مطلب جو جرم کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باڈی آف لا ہے جس میں آپ کا جرم جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا چارج کیے جاتے ہیں، مطلب آپ کو کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے وہ، اور پینلٹیز کو فکس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو آپ کی موڈ آف ٹریٹمنٹ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جیل میں بھیجنا ہے یا آپ کو چھوڑ دینا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں۔ کرمنل لا بیسیکلی ایک باڈی آف لا ہے جس کے بارے میں ہر کرائم سے ریلیٹڈ ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے، کس طرح سے آپ نے ایک ملزم سے لے کے مجرم تک کے جو سفر ہے اس کو کرنا ہے، کن سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد کس قسم کی پنشمنٹ کس قسم کے جرم پہ جو ہے وہ اپلیکیبل ہے۔ اسی طرح کو کرمنل offense کی بات کر رہے ہیں۔ کرمنل offense کیا ہے، وہ کہتے ہیں there is a wide range of criminal offense, they includes offense of violence such as murder، ٹھیک ہے، sexual offense, non-sexual assault, dishonesty offense including fraud and theft۔ مطلب یہ جتنے بھی کام ہیں پراپرٹی کے اگینسٹ جو جرم کاری ہوتے ہیں، آپ جو ڈسانیسٹی ہوتی ہیں، ہراسمنٹ جو ہوتی ہیں، جو مطلب یہ ساری جتنی ریپ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں وہ کرمنل offense میں جو ہے وہ انکلوڈ ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں
کرمنل اگینسٹ جسٹس بھی ہوتا ہے. بعض اوقات آپ غلط قسم کی جو گواہیاں دیتے ہیں، اوتھ لے کر جھوٹے حلف لیتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. پھر لاسٹ لائن میں کہتے ہیں سلائڈ نمبر 8 کی، کرمنل لا سالیکیٹر ول یوز دیئر نالج اینڈ ایکسپیرینس ٹو انشیور دی بیسٹ آؤٹ کم آف یور کیس. مطلب یہاں پر جو وکیل ہوتے ہیں وہ اپنی ایکسپیرینسز اور اپنے نالج کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کیس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ لے کے چل سکیں اور اس کے اچھے نتائج سامنے آ سکیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہیں تک تھا، جس میں ہم نے دیکھا کرائم کیا ہے، کرمنالوجی کیا ہے اور کرمنل لا کیا ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اوکے، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہیں ختم ہوتا ہے. نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئی چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے.